قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پھر جس وقت تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم پاک مٹی سے طہارت حاصل کر لیا کرو. تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کے ارادے کو تیمم کہا جاتا ہے. اور تیمم چاہے وضو کی وجہ سے ہو چاہے غسل کی وجہ سے ہو، عرض کیا تھا کہ دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی نیت سے ایک دفعہ دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے، اگر تو وہ صاف پتھر ہے، صاف چٹان ہے، یا پکی اینٹ ہے، یا کچی بھی ہو لیکن گرد و غبار اس پر زیادہ نہیں ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کہیں گٹا ہو اور ہاتھوں کو لگ جائے تو گٹے کو، مٹی کو منہ پہ ملنا مقصود نہیں ہے، بلکہ پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا کر مٹی جھاڑ لینی چاہیے تاکہ منہ کو نہ لگے. تو ایک دفعہ دونوں ہاتھ پاک جگہ پہ مار کے اس کو چہرے کے اس حصے پر جس کو وضو میں دھونا ضروری ہے اس حصے پہ پھیر لیا جائے اچھے سے، اور دوسری دفعہ پھر زمین پہ مار کر اس کو ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر لیا جائے. یعنی وضو میں کوہنیوں تک، جہاں تک بازو دھونا فرض ہے وہاں تک کے حصے پر اچھی طرح سے مل لیا جائے. بس یہ تیمم ہے، اس سے کم یا اس سے زیادہ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. عام طور پر اس میں بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے، وہ باقاعدہ کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور سر کے مسے تک کی ایک کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احادیث میں اور قرآن پاک میں جو طریقہ مذکور ہے وہ بس اتنا ہی ہے. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ کچھ ائمہ کا خیال یہ ہے کہ 2 دفعہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ مار کے اس کو چہرے پہ بھی پھیر لیا جائے، بازوؤں پہ بھی پھیر لیا جائے، یہ کافی ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور بہت سارے ائمہ کرام اکثر کی رائے یہی ہے کہ 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا چاہیے، اور علماء کرام اسی پر فتویٰ دیتے ہیں. پہلی دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لیا جائے اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے اس کو بازوؤں پہ پھیر لیا جائے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، براہ راست اگرچہ وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین اس حدیث کو اس آیت کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی مٹی کا تذکرہ ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم خط لکھا کرو تو اس پر مٹی مل لیا کرو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. عام طور پر آج کل جو سیاہیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں سپرٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جیسے جیسے ہم لکھتے جاتے ہیں وہ فوراً خشک ہوتی جاتی ہیں. خشک کرنے کے لیے انتظار کی عام طور پر ضرورت پیش نہیں آتی. تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس سیاہی میں کوئی سپرٹ وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے ہاتھ سے سیاہی میں قلم ڈوب کر اس سے لکھا جاتا تھا اور وہ خشک ہونے میں وقت لیتی تھی. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی مل لیا کرو، لیکن فلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے،
اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو محدثین نے یہاں پر دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اگر ایسے ہی خط کو لپیٹ دیں گے تو یقیناً لکھائی خراب ہو جائے گی گیلے ہونے کی وجہ سے، اور عین ممکن ہے کہ بعد میں پڑھی بھی نہ جائے تو مقصود حاصل نہیں ہوگا، لکھنے سے جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم اس کو خشک کر لیں گے پھر لپیٹیں گے تو کسی طرح سے لکھائی خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا، تو مقصد حاصل ہو جائے گا، اور مقصد کا حاصل ہو جانا کامیابی اور فلاح ہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ اس میں دراصل دو چیزیں ہیں، ایک عاجزی ہے، مٹی کے استعمال میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصل کی طرف رجوع ہے، ہم سب مٹی سے ہیں، مٹی میں ہی چلے جائیں گے، تو اپنی اصل کی طرف رجوع ہے۔ تو اپنی اصل کو پیش نظر رکھنا اور خیال میں رکھنا یہ بھی انسان کی کامیابی کا ایک زینہ ہوتا ہے، اور عاجزی، انکساری، یہ بھی جھکا ہوا پن، یہ بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم لکھیں گے اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالیں گے تو مٹی کے استعمال میں عاجزی بھی ہے اور اپنی اصل کی طرف لوٹنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمن میں لکھائی کے خشک ہونے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے اس میں فلاح اور کامیابی کی۔ تو بہرحال یہاں پر مٹی کے استعمال میں فلاح اور کامیابی بتائی گئی ہے، اور تیمم میں بھی جب ہم تیمم کرتے ہیں تو گویا کہ تیمم میں بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت رکھی ہے اور ہماری کامیابی رکھی ہے۔ اور تیمم یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیات میں سے ایک چیز تیمم بھی ہے۔ پہلے کسی امت کو بھی تیمم کی اجازت نہیں تھی، صرف اسی امت کو اس کی اجازت دی گئی، اور اسی طرح پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلی جتنی بھی امتیں ہیں وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں ہی جا کر عبادت کر سکتے تھے، لیکن یہ واحد امت ہے کہ اگر کسی موقع پر عبادت گاہ میں جانے کا موقع نہ بھی ہو، مسجد میں جانے کا موقع نہ بھی ہو، یا قرب و جوار میں مسجد نہ ہو، تو جہاں پر وقت ہو گیا ہے وہیں پر نماز پڑھ لی جائے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ساری زمین کو مسجد بنا دینا، اور مٹی جو اصل میں تو انسان کو گندا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اسی کو اس کی طہارت کا سبب اور ذریعہ بنا دینا، تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور مٹی سے نہ صرف یہ کہ وضو اور غسل کی حاجت پوری ہوتی ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری نجاستیں ہیں جو مٹی کے ذریعے سے زائل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر وہ چیز جس میں پانی جذب نہیں ہوتا، گیلی چیز جس میں جذب نہیں ہوتی، اس پر اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو ہم مٹی پہ رگڑ لیں تو رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر تلوار، نیزہ، چھری، چاقو، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں پانی جذب نہیں ہوتا، تو اگر ان کو نجاست لگ جائے تو دھو لیں تب بھی پاک ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان کو مٹی پر رگڑ لیں تو اس سے بھی یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جوتے ہیں، ہم اکثر و بیشتر جوتے پہن کے جب چلتے ہیں تو ان کے نیچے ناپاکی لگ جاتی ہے، تو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو رگڑ کھانے سے جوتے خود بخود نیچے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے شروع میں جب تک مسجدوں میں ابھی یہ پکے انتظامات نہیں ہوئے تھے، کچھ چیزیں بچھانے کا انتظامات نہیں تھے، تو جوتوں سمیت ہی مسجد میں آتے تھے اور جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، بلکہ عین نماز کے دوران میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے جوتوں کو اتار دیا، تو آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام نے بھی اتار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ جوتے میں ایک جگہ پر ناپاکی لگی ہے، تو اس لیے پھر میں نے جوتوں کو اتار دیا تھا، تو اس لیے آپ لوگوں کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہاں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ثبوت میسر ہے، اور جہاد میں اکثر و بیشتر مجاہدین جوتوں کے ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اسلحہ اتاریں، کپڑے اتاریں، جوتے اتاریں، جرابے اتاریں اور پھر نماز ادا کریں، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی طرح فوج وغیرہ میں جب یہ محاذ پر ہوتے ہیں تو ان کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا، جب اپنی تربیت گاہوں میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ان کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جوتوں کو اگر نجاست لگ بھی جائے تو زمین پر چلنے سے یہ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چمڑے پر اگر ایسی نجاست لگ جائے جو جذب ہونے والی نہیں ہے، چمڑا ویسے اپنے اندر نجاست کو جذب کرتا ہے، لیکن اگر ایسی نجاست لگ جائے جو جذب ہونے والی نہیں ہے تو کوئی بھی چمڑے کی چیز اس کو زمین پر رگڑا جائے تو اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وضو کی ضرورت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، غسل کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نجاستیں ہیں جو محض مٹی سے ہی زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہم لوگوں کے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس مالک کا خاص فضل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز تیمم کے حکم کے شان نزول کے حوالے سے بھی ایک حدیث عرض کر کے پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔